اور آپ سے اچھا معلم کوئی نہیں. مجھے نہیں پتا، میں اندر نہیں بیٹھا تھا، جو بیٹا معلم اور مرشد کے حوالے سے آپ کو نظم سنا رہا تھا، آپ اس پہ پیسے شاید دے رہے تھے. کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ لفظ کیا تھے؟ جملے کیا تھے؟ یہی تھا نا کہ ساری دنیا مل جائے، کائنات میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پڑھایا ہے کوئی اور نہ پڑھا سکا ہے نہ پڑھا سکے گا. سب سے اچھی تعلیم آپ کی، تربیت آپ کی. تو پھر اس تربیتی نشست پہ بیٹھ کے اگر قرآن مجید آپ کی اس تفسیر، توضیح، تشریح اور حدیث کے بارے میں آپ کا ذہن پاک نہیں، تو پھر 100 دفعہ بھی تسبیح نکال لیں تو فائدہ نہیں. دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ الگ وضو کر لیں تو تب بھی مزہ نہیں. ضروری ہے کہ اپنے باطن کو غسل دے کے حدیث سے پاک کے بارے میں اپنا ذہن، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کو پاکیزہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہمارے اوپر فرض ہے اس کو لینا، قرض ہے اسے اپنانا، اور یہ ضروری ہے اور لازمی ہے. اور یاد رہے کہ میں نے تھوڑا احساس دلایا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے ہمت دی ہو تو گھروں میں سردیوں میں ہیٹر لگ جاتے ہیں، گرمیوں میں اے سی لگ جاتے ہیں. مزید اللہ ہمت دے تو لائٹ کو بندوبست کرنے کے لیے ہم نے اوپر سولر پلیٹیں لگوا رکھی ہیں. ہم گھر میں ہر وہ ساز و سامان رکھتے ہیں جو ہمارے لیے بہتری کا ہے اور کمپنی کا خریدتے ہیں اور مشورہ کر کر کے لیتے ہیں. 10 دن مہینہ انتظار کر لیں گے، جب تک ہمیں امپورٹڈ نہیں اور اچھی چیز نہیں ملتی ہم ویٹ میں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اچھا کچھ ہوگا، مگر ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں نہیں. میں نے توجہ دلائی تھی، اگر اللہ ہمت دے تو آنے والے دنوں میں جہاں قرآن مجید کا ترجمے والا نسخہ آپ کے گھر میں ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک آدھی، زیادہ نہیں، 6 نہیں خرید سکتے تو کم از کم صحیح البخاری ترجمے کے ساتھ لے لیں، کوئی ایک آدھی حدیث. تو یہ ہر حدیث آپ کے اندر کو غسل دے گی، طہارت، پاکیزگی، صفائی. اور اس کے بعد جو آپ نے چوتھا غسل دیا ہے، 5ویں غسل کی تیاری، یہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا جس دن ہم اس پریکٹیکل میں گئے تو باقاعدہ قبر کے اندر میت کو اتارا کیسے جاتا ہے سنت کے مطابق، قبرستان کی وادی میں خوف اور سہمے ہوئے اور ڈر، یہ جو غسل ہے دنیا کی کوئی چیز اور اس کو غسل نہیں دے سکتی. ایک بڑا خوبصورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگوں میں نے تجھے قبروں کی زیارت سے پہلے روکا تھا، اب کر لیا کرو. فإنها تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں. اگر ہمارے گھروں کے قریب قبرستان، اٹھتے ہوئے جنازے اور دفن ہوتی ہوئی میتیں بھی ہمیں اندر سے ہماری آنکھ میں آنسو لا کے ہمارے وجود کو، ہمارے باطن کو نہیں دھو سکی، تو پھر دنیا میں اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. قبرستان کی وادی میں جانا، شاعر کہتا ہے، اور ہمارے اپنے بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. میت کو تو سارے نہلا کے کندھوں پہ اٹھا کے چلے ہو، وہاں بیٹھ کر کے بھی کچھ سیکھا؟ کوئی ذہن کی پاکیزگی، آسودگی، طہارت لی؟ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. آپ کے اس قبرستان کا شاہ، جو اس علاقے کا وڈیرا تھا، جو چودھری تھا، جو نمبردار تھا، جو خاندانی، نسلی اور سب کا متفق علیہ بزرگ تھا، جس کے اوپر سارے متفق تھے کہ چودھری بڑا عظیم ہے، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت. اس کی اگر کھوپڑی مل جائے تو بڑی بات ہے، کھودنا قبر کو، کھوپڑی مل جائے تو بڑی بات ہے. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت. اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے. لوکی ڈر دے سی تیرے تو. یہ جو غسل ہے نا آنکھوں کا، آنسوؤں کا، اپنے بڑوں کو دیکھنا، ان کی موت کو یاد کرنا، اپنی موت کی فکر کرنا. آپ یقین کریں، میں کل سے، ٹھیک ہے والدین اولاد آنا جانا رب نے لکھا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں.
لیکن جب اپنا ناخن کچا کٹ جائے نا، کچا، پک کے کٹے تو دکھ نہیں ہوتا اتنا، کچا کٹ جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالے میرے بچیاں نے وڈیا ہونا سی، اے بے موتے مر گئے، حالے ساڈے ابا جی نو نہیں سی جانا چاہیے، حالے انہوں نے کنے بچے ویانے سی، ابھی ماں جی کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ آپ کی اور میری سوچ میں، لیکن سچی بات یہ ہے ہم سارے اللہ کا شکر ہے اپنی اپنی جگہوں پہ تھے، والدین کی محبت اور محنت، لیکن وہ منظر، وہ مقام جب یاد آتا ہے تو اپنے آپ کو جتنا مرضی ادھر ادھر توجہ لگائیں لیکن دل دکھتا ہے۔ کل والد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، یہی تاریخ تھی، آج لاہور سے ایک پروفیسرز کا گروپ آیا ہوا، کہنے لگے استاد جی ابا جی فوت ہو گئے نا، پتہ نہیں انہوں دا جنازہ کداں لوکاں نے پڑھایا ہے، تو میرا تو دل مطمئن نہیں، تو میں ایک ریکویسٹ کراں گا کہ میرے والد صاحب دا جنازہ تے غائبہ نہ پڑھا دو۔ میت کو دیکھ کے اگر عورتوں کا دل نہیں بدلا، مردوں کا دل نہیں بدلا، غسل نہیں ہوا، اندر پاک نہیں ہو سکا، موت یاد کر کے اگر ہمیں رونا نہیں آیا اور ہم تنہائی میں جا کے اپنا آنسو نہیں بہا سکے، تو آج کی نشست آپ کو مجھے دعوت دیتی ہے، انہاں نو یاد کر کے قبراں نو ویکھ کے تنہائی چ جا کے کدی رویا بھی کرو۔